غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ تکلیف دہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی عمر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرتی جائے اور آپ اپنی مرضی سے نہ جی سکیں۔ فاصلے تعلق خراب نہیں کر سکتے۔ محبت کرنے کے لیے آپ کو ہر روز کسی کو دیکھنے یا ملنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ روشنی کی امید رکھو، مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ مرہم کے لالچ میں آ کر کسی کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دینا بھی بے وقوفی کے زمرے میں آتا ہے۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف خدا ختم کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ سب سے بڑا جاہل وہ شخص ہے جو اپنی پوری زندگی میں اس بات کو نہ جان سکا کہ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جب غلطی ثابت ہو جاتی ہے تو عقل مند اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اور جاہل ضد پر اڑ جاتا ہے۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو عمدہ رکھو، اس سے خون اور خاندان کی پہچان ہوتی ہے۔ دنیا میں سب سے آسان کام کسی کو نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ محبت چاہے کتنی گہری اور سچی کیوں نہ ہو، اگر بزدل شخص سے ہو جائے تو ادھوری ہی رہتی ہے۔ لوگوں کے رد عمل پر غمزدہ ہونا چھوڑ دیں، ہر کوئی اپنے ظرف کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ وقت مٹی ڈال دیتا ہے، یادوں پر، ماضی پر، آرزو پر، غلطیوں پر، چاہتوں پر، یہاں تک کہ رشتوں پر بھی۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ زبردستی کسی پر مسلط ہونے سے لاکھ بہتر ہے کہ اپنی ذات کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے اٹھائیں اور الگ ہو جائیں۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ کہ خدا کی ایک نہیں مانتے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ جب کوئی انسان باتوں باتوں میں یہ اشارہ دیتا ہے کہ وہ سنگل ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ مرد عورت کی دو چیزوں کا دیوانہ ہوتا ہے، پہلی حسن کا، دوسری کردار کا۔ اگر کوئی واقعی آپ کو ملنا چاہتا ہے تو اس کے لیے وہ کوشش کرے گا، کوئی وجہ اور راستہ تلاش کرے گا۔ 6 سے 8 ماہ کے اندر ہمارا دماغ کسی ایسے انسان کو مکمل طور پر معاف کر دے گا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔
دن کے اجالے میں عورت کو گالیاں دینے والا مرد رات کے اندھیرے میں جسم کی بھوک میں اسی عورت کے پاؤں بھی چومتا ہے۔ محبت جنگ کی طرح ہے، شروع کرنا آسان ہے لیکن روکنا بہت مشکل ہے۔ عورت پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ مرد کو ہمیشہ غلط سمجھتی ہے، مگر جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو مرد کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ خوابوں کے بغیر زندگی اس پرندے کی مانند ہے جس کا پر ٹوٹا ہوا ہو اور وہ اڑ نہ سکتا ہو، اور پھر بعض اوقات خود چغل خوروں کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ مخالفوں تک بات بروقت اور پوری پہنچ سکے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب وہ ہار مان لیتے ہیں تو وہ کامیابی کے کتنے قریب ہوتے ہیں۔ سائیکالوجی کے مطابق انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہوتا ہے اسی سے دھوکہ کھاتا ہے۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، خواہ من پسند انسان آپ کے تصور میں ہو یا حقیقت میں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص دوست کے ساتھ منافقت شروع کرتا ہے۔ محبت میں خواری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان خود سے زیادہ محبوب سے مخلص ہو جاتا ہے۔ اپنا مقابلہ کسی سے مت کرو اور نہ ہی خود کو کم تر سمجھو، تم جیسے بھی ہو بہترین ہو۔ ایک شخص جو آپ سے سچی محبت کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، وہ آپ کو کبھی جانے نہیں دے گا۔ زندگی کی لڑائی اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔ اگر آپ فرشتہ بھی بن جائیں تو یہ بات یاد رکھیں، تب بھی آپ کو برا کہنے والے موجود ہوں گے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔